السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک سچی حقیقت آپ کے سامنے بتانے، سنانے اور سمجھانے جا رہا ہوں۔ دعا ہے کہ حقیقت کو ہم سمجھ جائیں، مزید بربادی ہونے سے پہلے ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بچیوں کی، دین کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت کر سکیں۔ یہ حقیقت ہے کہ چند دن پہلے، ابھی 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو آیا تھا کہ جس میں 4 سے 5 مسلم لڑکیاں پکڑی گئی تھی، یعنی مدرسے سے اویو ہوٹل تک کانپور کی وہ شام جو امت کے ماتھے پر بدنما داغ بن گئی۔ میرے بھائیوں، دنیا فانی ہے اور ہر دن کسی نہ کسی آزمائش، حادثے یا رسوائی کی خبر لے کر سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن بعض خبریں صرف حادثہ نہیں ہوتی، وہ صدیوں کے اعتماد، نسلوں کی تربیت اور امت کی غیرت پر سوالیہ نشان بن کر ابھرتی ہیں۔ ایسا ہی ایک لرزہ خیز واقعہ حالیہ دنوں میں کانپور کے گھنٹہ گھر اویو ہوٹل میں پیش آیا، جہاں 5 مسلم لڑکیاں جسم فروشی جیسے گھنونے کاروبار میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوئی۔ اور جب حقیقت کا پردہ چاک ہوا، حقیقت معلوم ہوئی، تو زمین کانپ اٹھی، آسمان تھما، اور ہر وہ شخص جس کے سینے میں دل اور ضمیر بیدار ہے وہ ساکت رہ گیا، حیران رہ گیا۔ ان لڑکیوں کے بارے میں جو بات سب سے زیادہ روح کو تڑپانے والی تھی وہ یہ کہ یہ سب لڑکیاں اپنے گھروں سے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے نام پر نکلا کرتی تھی، اور ان میں سے ایک لڑکی تو باقاعدہ عالمہ کورس کر رہی تھی۔ یہ سن کر وہ لوگ جن کے لیے دین محض ایک نصاب نہیں بلکہ زندگی کا تنفس ہے، ان کے دل پھٹ گئے اور سوالات اٹھے، کیا دین کے مقدس اداروں کے سائے میں یہ ناپاک سوداگری ہوگی؟ کیا مدرسے کی چادر میں یہ بے حیائی چھپی ہوئی تھی؟ کیا ماں باپ کو معلوم تک نہیں کہ جن لڑکیوں کو وہ دین کی خدمت کے لیے بھیج رہے ہیں وہ کن بازاروں میں قدم رکھ رہی ہیں؟ اور مزید شرمناک حقیقت یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ جو لڑکے پکڑے گئے ان میں سے 4 ہندو تھے اور صرف 1 مسلم نوجوان تھا۔ میرے بھائیوں، یہ نہ صرف دینی زوال بلکہ تہذیبی انحطاط کا کھلا منظر ہے کہ آج امت کی بیٹیاں دوسروں کی گود میں بیٹھ کر اپنی عزت بیچنے میں شرمندگی محسوس نہیں کر رہی ہیں، اور امت کے نوجوان صرف تماشائی بنے ہوئے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں غیرت خودکشی کرتی ہے، ایمان ماتم کرتا ہے، اور امت محمدیہ کی عزت چیخ چیخ کر اپنی موت کا اعلان کرتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری بیٹیوں کو اصل میں کس تعلیم کی ضرورت ہے؟ صرف نصاب رٹوا دینے سے کیا وہ صالحہ نیک بن جائیں گی؟ مدرسے میں داخلہ دلا کر کیا ہم انہیں اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ ہرگز نہیں۔ جب تک ہماری بیٹیاں قرآن کی حیا کو نہیں سمجھتی، حدیث کی شرم کو نہیں جیتی ہیں اور صحابیات کے نقش قدم پر نہیں چلتی ہیں، وہ اس وقت تک عالمہ کا کورس، برقعے کا پردہ یا عربی زبان کا فہم انہیں گناہ سے نہیں بچا سکتا۔ میرے عزیزوں، دین محض معلومات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ زندگی کی عملی تشکیل کا نام ہے، اور اگر دینی ادارے اس مقصد سے ہٹ جائیں تو وہاں سے فارغ ہونے والی لڑکی عالمہ کم اور فتنہ زیادہ بن جاتی ہے۔ اور سوچئے ذرا نہیں پورا، یہ واقعہ صرف 5 لڑکیوں کی گرفتاری کا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے اجتماعی ضمیر پر ایک مذہبی تماچا۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ہم نے دین کے نام پر جو ادارے کھولے ہیں وہاں علم تو ملا مگر عمل چھوٹ گیا۔
قواعد تو یاد کرائے گئے مگر قلب کی اصلاح نہ ہو سکی، عربی تو سکھائی گئی مگر تقوی کا رنگ نہ چڑھ سکا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حیا کی دعوے دار پردے کی تصویر مدرسے کی شاگردہ ہوٹلوں کی زینت بن بیٹھی۔ اب بھی وقت ہے، ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں صرف پڑھانے پر نہیں سنوارنے پر زور دینا ہوگا۔ والدین کو اپنی بیٹیوں کی دوستوں، موبائل، رویوں اور روزانہ کے معمولات پر گہری نگاہ رکھنی ہوگی۔ مدارس کو صرف امتحان لینے اور سند دینے کی مشین بننے کے بجائے اخلاقی تربیت، روحانی صحبت اور کردار سازی کے مراکز بننے ہوں گے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو محض اسلامی معلومات دینے کے بجائے اسلامی مزاج دینا ہوگا، کیونکہ اگر وہ مزاج نہیں آیا تو علم بیکار ہے، اور بغیر مزاج کے دینی تعلیم بھی دنیا کا دھوکہ بن جاتی ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو نہیں سنبھالا تو یاد رکھیے وہ قرآن جسے ہم حفظ کراتے ہیں وہی قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور وہ مدرسے جن پر ہمیں فخر ہے وہی روز محشر ہمارے خاندان کے زوال کی فائل پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں، ہمارے گھروں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے اداروں کو، ہماری نسلوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں محض دیندار نہیں، متقی، باحیا، پرہیزگار، بااخلاق بنائے، اور اللہ پاک ہمیں علم کے ساتھ عمل اور پردے کے ساتھ شعور عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔